دعوت الداعی اذا دعان. خالق کائنات جا فرماتا ہے کہ تسی میں پکار کے تے ویکھو، میں یاد کر کے تے ویکھو، میرے کو مانگ کے تے ویکھو، میں کیویں تھوڑی دعا نوں سننا. اور فرمایا اس کو کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، صرف تہاڈی پکار نوں تہاڈی دعا نوں سندا نہیں، سن کے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بلکہ میں اس کو قبول بھی فرمانا. یہ بادشاہ دا بادشاہ احکم الحاکمین جو چاہتا فرماتا ہے پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق، وہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے کو مانگ کے دے کو میں کیویں تو عطا کرنا. منگو تے صحیح، منگنا ہے پڑھو تو میں تو عطا کراں. تسی میں تو منگو میں تو عطا کراں. تسی میرے کو مصیبتاں نوں دور کرانے واسطے دعا کرو تو میں تہاڈی مصیبتاں نوں دور کراں. تسی میرے کو رزق منگو میں تو رزق دیواں، میرے کو اولاد منگو میں تو اولاد دیواں. جڑی جائز چیز میں تمہیں کو میں تو عطا کراں. تسی میرے کو منگو تے صحیح، منگے بھی نہیں پھر بھی آ کے میرا رب نہیں دیتا. حالانکہ رب کائنات میں نے منگیا نہیں دیتا ہے، لیکن اس آیت پہ ارادے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تسی میرے کو منگو. حدیث مبارکہ کے اندر لجپال آ کر اس اللہ سلام چل فرماتے ہیں کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ جڑا بندہ میرے کو جتنا زیادہ منگے میں وہ دے اتنا زیادہ خوش ہونا، اتنا زیادہ خوش ہونا اس بندے تے. تو خوش ہوں تو مراد کی ہے؟ خوش ہو تو مراد ہے کہ جو منگتا ہے نا رب کو تو رب اس کو عطا فرماتا ہے. اگر تھوڑا مانگے تو بڑا عطا کرتا ہے. عزیزان گرامی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کائنات فرماتے ہیں جڑا بندہ میرے کو نہیں نہ منگتا، میرے کو نہیں منگتا، میں انہیں ناراض ہونا. اللہ انہیں فیصلہ ساڑھے دے اسا میرے رب کو منگنا ہے کہ نہیں منگنا. ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر جگہ دے، سوائے نجس چیزاں دے، نجس جگہ دے، باقی ہر جگہ دے تسی اللہ پاک کو منگو. طرح طرح کی دعا ہے. دعا کا مطلب کی ندا، ندا کا مطلب پکار، اور ندا کا مطلب پکار، دوسرا مطلب منگنا. ایک پکار نہیں بلانا، ایک پکار نہیں منگنا، التجا کرنی. یہ دعا نہیں سمجھ میں ندا میں سمجھ چاہتے ہیں. تو میرے دوست کو جس طرح کے ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کھانا کھانا تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بذات خود دعا ہے، یہ بھی دعا ہے. کھانا کھا لیا اس کے بعد پھر ایسے دعا مانگنے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تو جے اگر بندہ یہ ساری دعا نہیں پڑھتا صرف اتنا ہی آ گیا الحمدللہ، یہ بھی دعا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، یہ بھی دعا بن جائے گی. نبی علیہ السلام ساڑھے وقت کتنی آسانیاں پیدا فرمائیں. اس طرح سونا جگنا اٹھنا بانا چلنا پھرنا گفتگو کرنا ہر جگہ کی دعا مانے. وضو کرنا، وضو نہیں ٹوٹلی دعا مانے، حتیٰ تو لے کے پیرا تکن، حتیٰ کہ جدوں وضو کرنا میں تو بعد دعا مانے. یہ دعا کیوں بنائی گئی؟ یہ کیوں اس نے عطا کی گئی؟ کہ ماذ کتابوں کی زینت نہیں بنانا واسطے، یہ ساڈے واسطے کہ تسی انہاں نوں پڑھو، انہاں تے عمل کرو. پتہ نہیں کہڑے لفظ دے سر کے ساڈے تے مہربانی ہو جائے، پتہ نہیں کہڑے کم نہ ساڈے تے مہربانی ہو جائے. میرے دوستو رب کائنات کو سب پکارنا، کسی غیر کو نہیں پکارنا، کسی غیر کو نہیں جاتے جوڑی نہیں پھرانے، اپنے رب کے جوڑی پھرانے. جب اپنے رب کے جوڑی پھرانے میرے بھائیو، رب فرماتا ہے میرا بندہ تو میرے کو منگتا ہے نا، میرا قریبی ہو جائے تو میں تو پھر جو کچھ منگے میں اس کو وہ کچھ عطا بھی کرنا، وہ کچھ ہی عطا کرنا. اور دعا ہر عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادت. میرے اسلام فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا کی مغز ہے. اسی سنتے ہیں الحمدللہ. اذان تو پہلے بھی دعا مانگتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ، یہ بھی دعا ہے. دیکھیے
درود پاک دعا ہے، ایسی دعا کرنے ہیں، یہ درود پاک پڑھنے ہیں، کیوں پڑھنے ہیں؟ اور درود پاک مزید یہ ایک علیحدہ فضیلت ہے کہ تسی کوئی بھی دعا مانگتے ہو، کوئی عبادت کرتے ہو، وہ دے اول آ کر درود پاک پڑھ لیتے ہو، گاڑی اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور اذان سے پڑھنے ہیں، یہ بھی دعا ہے، اذان بھی دعا ہے کہ دے اول آ کر پہلے بھی درود پاک، بعد میں درود پاک پڑھنے ہیں، کس طرح پڑھنے ہیں؟ کوئی ساڈا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سب دنیا کو خوش کرنا ہے، ساڈا مقصد یہ ہے کہ اسی اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے، اپنے رب کو سجا کرنا ہے، وہ تک جوڑی پھیلنا نہیں ہے، یہ سنی کا شعر ہے۔ اور صبح رب کا نے فرمایا فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيبٌ، رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے کو سوال کرنا ہے میں اسے قریب ہو جانا، میں اسے قریب ہو جانا ہوں، اب تو ویسے بھی رابطہ کون ہے، میں تو اشارہ کرنا ہوں قریب ہو، لیکن پھر یہ ایت بیان کرنا کی مقصد ہے کرتا کیوں فرمایا رب کا یاد ہے کہ میں قریب ہو جانا، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے بندے دے مزید قریب ہو جانا، ان قریب ہو جانا کہ وہ میرے بچ بہتر نہیں ہے، شاید رب کوئی اور قریب ہو جانا، جب رب تیرے قریب ہو جائے اور کو منگا لگا منگے رب کو رب تیرے قریب ہو جائے کتنا مقام ہے۔ آج ساڑھے نزدیک کوئی ایم پی کوئی ایم ایل اے کوئی وزیر لگ جائے جہاں سے انہیں قریب لگ جائیے تو اسے کھوٹے نہیں سمجھتے، ساڑھی خوش دا دے انتہا نہیں آتی، اور حتیٰ کہ تم نے ساڑھے کتنی آنکڑ آ جاتی ہے تو جاتے سے ظلم و ستم کرنا کو گی، کیونکہ ساڑھے تعلق ساڑھی قربت ایک وزیر نہ ہو گئی، ایک ایم پی نہ ہو گیا، ایم ایل اے نہ ہو گیا، ایسے کرنا غلط اور نجائز کمانے طرف آ جانے ہیں۔ میرے بھائی تو تم اپنے رب کے نزدیک ہو جانے، رب تیرے نزدیک ہو جائے، تیرے تو بڑا کتنا مقام ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں اندر۔ رب کائنات اپنے بندے تے نوازش کر دے جو ان کے مہربانی نہ وہ قریب سے ہوتے ہیں اور ساڈے قریب ہو جائے کہ کیویں ہوندا ہے بھائی سالہ کا جدوں دے کے سوال کری وہ دے سوال نہیں پڑھی وہ سوال نہیں پڑھی ہے الحمدللہ واللہ تعالی باللہ اللہ پاک عطا کر رہا ہے یار غیر مسلم نو دیتا ہے جڑے اس کو نہیں منتے انہاں نوں بھی دیتا ہے، وہ نہیں منگتے انہوں نے بن منگیا دیتا ہے، ساڑھے واسطے آپ کہتے ہیں پھر تو منگنا ہے کیوں؟ سرکار نے فرمایا کہ رب کہنے فرماتا ہے میرا بندہ جب میرے کو منگتا ہے نا میں بڑا خوش ہوں، اصل میں جب منگنا ہے وہ میں خوش کرنے کا ہے، جب یہ نیت رکھی ہے نا کہ اصل اپنے رب کو منگنا ہے اپنے رب کو خوش کرنا ہے کہ رب پھر خوش ہو کہ پھر میں کتنے نہ کتنے دریا بہانا ہے اور بہانا ہے واقعی بہانا ہے۔ میرے دوست بزرگوں اور سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے استعمال کا مسجد نبوی شریف ہے، نبی کی دعا کس طرح قبول ہونی ہے؟ کچھ جائے لوگ ساڑھے ذہن فطور پاندے ہیں وہ جن دعاواں نبی دیا ساریاں قبول تو نہیں ہونی کیونکہ نبی نے ساری امت واسطے دعا کی تھی کہ ساری امت کچھ نہیں جانے اس طرح طرح دے جنہاں میں فطور پانے تو پھر اپنا صحیح نبی کتابی اللہ پاک ہدایت دے نبی علیہ السلام نے جڑی دعا منگی ہے رب کی بارگاہ دے اندر وہ دعا قبول ہوئی اور جڑی دعا مستقبل واسطے منگی وہ بھی قبول ہونی ہے، ساڈا ایمان ہے کیونکہ نبی بہت دیر اس میں جذبات کا ختم ہے انہو الا فاہمی بہت دیر اس میں جذبات کا ختم ہے، رب آ کے سونے تو بول تمہیں تو مانگ میں دن دینا مسجد نبوی شریف ہے بڑا مشہور واقعہ یہ حدیثیں مار گئے جنہیں واقعات نہیں سمجھے یہ لفظ واقعہ واقعہ تو مطلب ہے ایک قصہ ہے یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد نبی علیہ السلام یہ حدیثیں مار گئے سرکار دے قول میں سرکار دے فرمان میں